میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جس دین کے ساتھ مجھے اور آپ کو وابستہ کیا ہے، وہ دین کسی انتہا پسندی کا نام نہیں ہے۔ وہ دین کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اس کے عبادت کے جو مراسم ہیں ان مراسم کو ادا کرنے میں آپ کو مشکلات ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ دین ہمیں بہت آسان دیا ہے۔ لیکن اس کی آسانی وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس دین کو سمجھتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ دین اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، ان مذاہب کے ماننے والوں نے اس مذہب کا اس لیے انکار کر دیا، اور کئی وجوہات تھی، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ افراط و تفرید کا شکار تھے۔ افراط و تفرید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر عبادت کی طرف توجہ ہے تو چند لوگ اس طرح اس میں غرق ہو جاتے تھے کہ ان کو دنیا کا کوئی دھیان نہیں رہتا تھا، اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتے تھے۔ اور اگر دنیا کی طرف انہوں نے جانا ہے تو وہ دنیا کے اندر اس طرح غرق ہو جاتے تھے کہ ان کو آخرت کی یا ان کو اپنے مذہب کی یاد نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اس کو ایک عجیب سی کیفیت سمجھتے تھے۔ تو دین اسلام نے آ کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ افراط و تفرید کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کے لیے غاروں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جنگلوں اور بیابانوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس انسانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب ہمیں دنیا بھی سب سے اچھی عطا فرما اور آخرت بھی ہمارے لیے سب سے اچھی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بنیادی بتایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اتنا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو اس کتاب کو سکھانے کی طرف لوگوں کو لے کر آتا ہے اور حکمت کا درس دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس انسان کے اندر نیکی اور بدی کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اس نے وہ نامراد ہوا اور ناکام ہوا کہ جس نے اس تزکیے کے راستے کو اس کا انکار کیا
میرے بھائیوں اور دوستو، ایک مسلمان کی زندگی اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے یہ بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اللہ رب العالمین سے راضی ہو جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ راضی لوگوں کی طرح، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دین متین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کا بتایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر اس نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس روح اور جسم سے مرکب ہے، یعنی جو انسانی جسم ہے کہ یہ روح اور نفس سے مرکب ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس کے اندر اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا، اور پھر یہ روح اور یہ جسم کا جو ڈھانچہ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ آپس میں اس قدر مضبوط ہوا اور ایک انسان اشرف المخلوقات کی شکل میں اس کا ظہور ہوا۔ اور پھر شیطان کو یہ کہا گیا کہ اس انسان کو اس کے سامنے، فرشتوں اور جن کو کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا، اور باقی سب لوگوں نے سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور میرے پاس تو علم کی دولت ہے، میں علم سے مالا مال ہوں، تو میں کس طریقے سے اس کے سامنے سجدہ کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون قرار دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی ہم شیطان کو ایک بدتر چیز سمجھتے ہیں، نافرمان ترین سمجھتے ہیں، اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر اس پورے کے پورے دین کا اور پورے کے پورے اسلام کا اگر نچوڑ ہم بیان کریں تو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس فرد نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، قد افلح من تزکا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوئے، من تزکا، کہ جنہوں نے تزکیہ کیا، جنہوں نے تزکیہ نفس کیا۔ اور کامیابی سے مراد یہ ہے کہ کامیابی دنیاوی بھی اور اخروی بھی کامیابی ان کو ملے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو انسان ہے اس کو اللہ رب العالمین نے نیکی اور بدی کی دونوں صلاحیتیں دی۔ نیکی کرنے کی بھی طاقت اس کے پاس اور بدی کرنے کی بھی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو بالکل پورے کا پورا کھلا ماحول دیا ہے، ایک آزاد زندگی گزارنے کا پورے اختیار دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دو راستے ان کو دے دیے ہیں کہ یہ ہدایت کے راستے پر چلیں یا یہ شر کے راستے پر چلیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کامیاب انسان وہی ہے کہ جو خیر و شر کی اس لڑائی کے اندر، خیر و شر کے اس ماحول کے اندر، جہاں برائیاں امڑتی ہوئی انسان کی طرف آتی ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں شر موجود ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو آج
موبائل کی شکل میں گھر کے اندر شر موجود ہے، وہ اپنے کام کاروبار کی طرف جاتا ہے تو وہاں بھی شر موجود ہے، لیکن اس خیر و اس شر کے اندر کامیاب وہی ہے کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس جو تزکیہ ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ان الفاظ سے، اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر آپ نے اپنے گھر کے آس پاس کوئی باغ لگایا ہو تو وہاں پر اگر کوئی جھاڑیاں ہوں گی تو آپ کا باغ نہ پھلے گا اور نہ پھولے گا، بلکہ وہ چند عرصے کے بعد مرجھا جائے گا۔ تو اس کو صاف کرنا، اس کے آس پاس کی چیزوں کو صاف کرنا اور اس کو ایک کھیت اور کھلیان کی شکل میں ڈھالنا، صفائی کا کام کرنا، دراصل اس کا نام تزکیہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک باغ ضرورت مند ہے کہ اس کی صفائی کی جائے تو وہ پھلدار بنے گا، اسی طریقے سے انسان کا نفس اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے تزکیے کا، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور اگر اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ نفس شیطان کا گڑھ بن جائے گا اور شیطان کا گھر بن جائے گا، اور پھر انسان جیتا جاگتا شیطان کا کارندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور اگر اس صفائی کا اہتمام کر دیا گیا تو وہ یہ نفس، یہ اپنی تمام طرح کی طاقتوں کے باوجود بھی وہ ایک بندہ مومن کو اپنے راستے سے نہیں، اللہ رب العالمین نے، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو کان ہے، یہ جو آنکھیں ہیں اور یہ جو دل ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ آنکھ، یہ ذرا بتائے کہ اس آنکھ نے کیا کیا دنیا میں دیکھا ہے، کیا رب کی نافرمانی والا وہ راستہ اختیار کیا ہے، یا رب کی نافرمانی کے مظاہر کو دیکھا ہے، یا فرمانبرداری کی جانب اس کی آنکھ اٹھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ دل کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں، وہ خیالات کیا عمل کے دھارے میں جب ڈھلتے ہیں تو وہ خیالات وہ کفر کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں یا ہدایت کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے کان جو کچھ سنتے ہیں، وہ کان خیر سنتے ہیں یا شر سنتے ہیں؟ بندہ مومن کی ضروریات اور تقاضے اس سے یہ دین کے ہیں کہ اس کی آنکھ بھی رب کے حوالے ہو، اس کے کان بھی رب کے حوالے ہوں، اور اس کا دل و دماغ بھی رب کے حوالے ہوں۔ اس لیے اگر آج ہم نے اس بات کا اختیار اپنے رب کو دے دیا کہ ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارا کام اور کاروبار، یہ سارے کا سارا اگر اللہ رب العالمین کے اختیار میں دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک زندہ تابندہ مسلمان، ایک زندہ جاوید مومن نظر آئے گا۔ العالمین نے انسان کو مقصد زندگی عطا کیا، اور اگر مقصد زندگی کے ساتھ انسان نئی زندگی گزارے گا، اپنی زندگی کا کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی گول وہ طے نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح حیوان ہے، کہ جس طرح وہ کھاتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے، جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو کسی کے ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، اچھے اور برے کا کوئی اس کے سامنے کوئی معیار نہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کے سامنے اچھائی اور برائی کا تو معیار ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے، اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو متوجہ کیا۔
میرے بھائیوں اور دوستو، ایک لفظ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو اس کا اندر ہے، اس کے احساس ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر اس کو آمادہ کریں کہ یہ دنیا میرے لیے ہے، یہ دنیا کمانا میں نے ہے، اپنی خواہشات کو میں نے پورا کرنا ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر کے ہم نے گزارنا ہے۔ تو محدثین نے یہ کہا کہ یہ نفس امارہ ہے، کہ جو مطلوب ہے، کہ جس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس راستے پر یا اس نفس کی طرف جانے والا وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ کفر کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی ہے، بلکہ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ کا لفظ آتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس کیا جائے تو یہ 3 شرائط آتی ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ آپ خیر و شر کے درمیان آپ کا رجحان خیر کی طرف ہے، آپ سوچتے خیر کی طرف ہیں، نیکیوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آخری جو بات ہے نفس مطمئنہ کا، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، کہ جہاں پر پہنچ کر وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے کہ برائی کی جانب میں نے جانا بھی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے وہ اعلیٰ معراج تک پہنچ جائے کہ اب تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری زندگی، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ والوں میں شامل فرمائے، اور نفس مطمئنہ کی طرف ہمارے قدموں کو بڑھائے، ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس نفس کی جانب بڑھیں جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوں۔ نفس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اکائیاں ہیں نفس کی۔ اگر ان کو ہم اپنے آپ سے بہتر کر لیں گے، ان کو ٹھیک کر لیں گے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں اپنے دین سے، اپنی آخرت سے، اپنے رب سے، اپنے دین کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہوں، وہ دنیا کی نعمتیں ہمیں آخرت کی نعمتوں سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ عقل ہے۔ تو آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ عقل انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتی ہے۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں، کیا ان انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اوپر اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ کیا اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ زمین کتنی بڑی ہے، کس نے بنائی ہے؟ یہ فضا اور ہوا یہ کس نے بنائی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ ان کے عقل نے ان کی اس سوچ اور فکر کو ختم کر دیا ہے کہ یہ تو ایک خود بخود ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ساری کائنات بن گئی ہے۔ انہوں نے اپنی عقل کو درست راستے کی طرف جانے کے بجائے اللہ سے بغاوت پر مبنی سوچ اور فکر اپنے دماغ میں لائی، اور آج بھی وہ دنیا میں قائم موجود ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اتنے سارے اظہر من الشمس دلائل ہونے کے باوجود بھی آج وہ بغاوت کے راستے پر ہیں۔ لیکن اسی مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مسلمانوں کو بنایا اور اسلام دیا، تو آج ان سب چیزوں کو ہم اپنے دل و دماغ سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین۔ اس لیے یہ ایک مثال ہے
ہم نے اپنے عقل کے اندر اس بات کو لانا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، ہماری جتنی سہولیات ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، ہم دنیا کی آسائشوں کے اندر اپنے رب کو اور اپنی آخرت کو نہیں بھول سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، عقل کا تزکیہ یہ ہے کہ عقل کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی کھوپڑی اور اتنا بڑا سر دیا ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اگر اللہ رب العالمین کے دین کے تابع، اسلام کے تابع ہو جائے تو دنیا کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو تزکیہ ہے وہ قلب کا تزکیہ ہے۔ اپنے سوچ اور خیالات کو جب رب کے حوالے کر دیا ہے تو پھر جو تیسرا جز ہے وہ انسان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہیں ان کا تزکیہ الگ سے کرنے کا کہا گیا۔ جس طرح کہا گیا کہ ان السمع دل بھی اپنے رب کے حوالے کرنا ہے، اور رب انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم نے اس بات کا تعین کر لیا کہ ہمارا دل ہمارے رب کے سپرد ہو گیا ہے، اور پھر اس دل کو شیطان کی آماجگاہ نہیں بننے دینا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اس مخلوق میں شامل ہو جائیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ انسان کے اعضاء ہیں، یہ قیامت والے دن یہ سارے کے سارے خود سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب زبان پر تالا لگا دیا جائے گا تو ہاتھ بول اٹھیں گے، ہاتھ کو زبان لگ جائے گی، پاؤں بول اٹھیں گے، پاؤں کو زبان لگ جائے گی، اور اسی طریقے سے انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ وہ خود بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت میرے بھائیوں اور دوستو، ہماری خواہشات کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو باتیں چھپا لیتا ہوں، اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا ہوں۔ برائی ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، عمل میں ہوتی ہے، تاریکی میں ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے سرزد، لیکن میرے گناہ کا تو میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہ پوچھیں گے کہ میں نے زندگی دی تھی تو اس کا کیا مصرف کیا ہے۔ اس وقت انسان کے اعضاء خود بولیں گے کہ الہی اس نے تیرے دیے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں کی، تیرے دی ہوئی زبان کی قدر نہیں کی، تیرے دیے ہوئے دماغ کی قدر نہیں کی۔ یہ اللہ کی فرما برداری کے لیے تھا تو یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اگر یہ تین اعضاء ہمارے درست ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم تزکیہ نفس کے اس معیار تک آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دین کسی راہبانہ زندگی اختیار کرنے کی طرف نہیں متوجہ کرتا، بلکہ آپ کا تزکیہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو اسلاف بڑے علماء دنیا میں رہے گزرے، انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اپنے رب کی طرف پلٹا جا سکتا ہے، اپنے رب کو اپنے قریب کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا رب تو خود فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رہتی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ صرف چند لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، کہ صرف اور صرف صوفیاء اکرام کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب صرف وہی لوگ ہیں۔ اسلام چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، تزکیہ چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نفس کی اصلاح چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دین اور اس تزکیے کی جانب ہمیں اسلام نے متوجہ کیا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے رب کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ بن جائیں گے۔ ہاتھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کا اختیار ہمارے رب کے پاس چلا جائے گا۔ ہمارا ہاتھ شر کی جانب نہیں پلٹے گا، ہمارے پاؤں غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا دل و دماغ اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس تزکیہ نفس کی معراج پر پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حوالے کرنی ہے۔
یہ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب ترین لوگ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے راستہ کیا اختیار کیا جائے؟ لکھا ہے کہ سب سے پہلے کسی جنگل کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ضربیں ضرور لگائی جائیں لیکن ان پر تکیہ نہ کیا جائے، معاشرے سے کٹ کر کہیں بیٹھا نہ جائے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے۔ اور اگر قرآن مجید کو سنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک پورے کا پورا دائرہ کھینچ دے گا کہ ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے اور نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور اسی طرح اگر اللہ کے پورے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اسماء حسنہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسماء حسنہ کس کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی کہ اپنے بچوں کو اسماء حسنہ سکھائیں، کہ یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کی پڑھنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے اور جن کے پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام ہر حال میں رکھنا چاہیے کہ الہی میں نے یہ سارے اعمال تو کر دیے ہیں لیکن اعمال پر میرا بھروسہ نہیں ہے، بلکہ بھروسہ ہے تو تیرے فضل اور تیری مغفرت پر بھروسہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنا بڑا عابد بھی ہو تو وہ اس بات کا حوالہ نہیں دے سکتا کہ میں اپنی عبادت کے بل بوتے پر اپنی آخرت میں اللہ سے معافی کروا لوں گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے اپنی عبادات کے حوالے سے اس پر فخر نہ کیا کرو، بلکہ اس کا فضل مانگا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اس معاملے میں اس فضل کے محتاج ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے رب کے فضل کا محتاج ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے اعمال تو ان کا آغاز تو کیا جائے، اپنے دل کی دنیا کو تو بدلا جائے، کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے یہ مال و دولت کی محبت ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ اگر تزکیہ نفس کرنا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس مال کو جمع کر کے اپنے پاس نہ رکھا جائے، اثاثہ جات نہ بنائے جائیں، بلکہ اس مال کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑے صحابی رسول اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مال پر 1 سال پورا نہیں ہونے دیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا تھا وہ اپنے مال کو جمع کرنے سے پہلے ہی اپنے رب کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اس لیے زکوٰۃ انہوں نے نہیں ادا کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم تو اپنے رب کی جانب پلٹیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی جو ذاتی مال ہے، اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال ہے، وہ اپنے پروردگار کے حوالے کریں اور روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں، ہر عمل کرنے سے پہلے اس کا صدقہ کریں، تو یہ آپ کے دل کو شیطان کا گھر بنانے سے روکتا رہے گا۔ مال کی محبت کی وجہ سے شیطان کسی کے دل میں گھر کرتا ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کیا جائے، اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روزوں کا اہتمام کرنے کی بات، روزہ انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو ہم کم از کم مہینے میں تو 1 روزے کا اہتمام کریں یا 2 روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
کہ رب کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر اس طرح چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی ان سے جھگڑتا ہے تو وہ اس کو سلام کر کے اپنا راستہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ہمارے رب کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دل کو ہم نے نفس مطمئنہ میں بدلنا ہے، اور جس وقت ہم نے اس کو نفس مطمئنہ کی طرف بدل دیا تو پھر یہ معاشرہ بھی گل و گلزار ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو تزکیہ نفس کے ساتھ اگر جوڑنا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 منٹ کی کوئی نہ کوئی کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اور صحابہ اکرام کی زندگی میں سے اپنے بچوں کو ضرور ایک ایک کہانی یا ایک ایک قصہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی تاریخ اور اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھے، اور پھر یہ محبت ہی انشاءاللہ تزکیہ نفس کی بنیاد انشاءاللہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔